حضرت ابوبکر صدیق نے ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نکلتے ہی مکہ میں شور مچ جائے گا اور سارے لوگ ہماری تلاش میں نکل پڑیں گے اور سب کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم جائیں گے تو صرف مدینے ہی جائیں گے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بہترین سیف جگہ وہی ہے، سب کو پتہ ہے۔ لہٰذا ہم مدینے کے ڈائریکشن پر نہیں چلتے، تھوڑا اپوزٹ ڈائریکشن چلیں گے، اور جب یہاں تلاش ان کی سب تھوڑی بند ہو جائے پھر ہم آگے کا سفر کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اس مشورے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ڈائریکشن میں چلنے لگے۔ آپ نے مشورہ پسند فرمایا، اور اسی وجہ سے یہ ثور پہاڑ، جبل ثور جو ہے مکہ میں ہے آج بھی، یہ بھی تقریباً حرم شریف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا، لیکن یہ مدینے کے راستے میں نہیں آتا ہے، یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں آتا ہے۔ تو ثور پہاڑی ہے، ایک بہت اونچا پہاڑ ہے، 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پہاڑ کے اوپر ایک غار کو جانتا ہوں، بہت محفوظ جگہ ہے، ہم وہاں رہ لیں گے 1-2 دن، اس کے بعد آگے کا سفر طے کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو بھی پسند فرما لیا، اور پھر جب ثور پہاڑی کے قریب پہنچے تو اوپر چڑھنا شروع کیا۔ یہ بہت اونچا پہاڑ ہے، اور جب چڑھنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکان محسوس ہوئی، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے کندھے پیش کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے اوپر تک آپ نے سفر فرمایا۔ آج میں جانتا ہوں، ہم گئے تھے، 2 سیب اور 1 پانی کی بوتل ہاتھ میں بھاری پڑ جاتی ہے، چڑھتے وقت لوگ کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں، لیکن کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے تو چڑھنا اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنا سامان بیچ بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں کہ اوپر چڑھنے کے لیے خالی ہاتھ ہونا پڑتا ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا تھا، جا کر کے آنے کے بعد کتنے دن تک تو پٹھے درد کرتے ہیں، تھوڑا 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 کرتے کرتے کوئی چڑھان ہوتی ہے، کئی بار بیچ میں الٹی آ جاتی ہے، چکر آ جاتے ہیں، کوئی آج تک باضابطہ سیڑھیاں نہیں بنی ہیں، اسی طرح سے چڑھنا ہے۔ اور اس دن اندازہ ہوا کہ صدیق اکبر نے بار نبوت کو اٹھایا تھا اپنے کندھوں پر، اور وہاں تک لے جانے کے بعد وہ جو جانثاری ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی، وہ کمال کی ہے تاریخ میں۔ اسی لیے آپ کے لقب میں سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اگر اردو میں یاد کرتے ہیں تو یار غار، یار غار کا مطلب غار کا ساتھی، اور قرآن نے بھی اس کا ذکر فرمایا، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ یاد کرو اے محبوب جب آپ غار میں تھے اور آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک ہی ساتھی کا ذکر اللہ نے